السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلت، محبت کا بلند ترین مقام. خلت کا لفظ خالی ہونے سے. اس کے بعد خلت کا درجہ ہے. خلت کمال محبت کا نام ہے. خلت میں قلب کے اندر محبوب کی محبت کے سوا کسی کی بھی محبت نہیں ہوا کرتی. محبوب کی محبت کے سوا قلب میں کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جگہ ہی نہیں. خلت ایک ایسا منصب ہے، مقام ہے، سٹیٹس ہے جو کسی قسم کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. یہ منصب صرف اللہ تعالیٰ کے دو خلیلوں ہی کے لیے مخصوص تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنا خلیل بنایا ہے. اور حدیث ہے، لو كنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ. اگر زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا یہ دوست تو اللہ کا خلیل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ابرأ الی کل خلیل من خلتہ. میں اللہ کی خلت کی وجہ سے ہر دوسرے خلیل کی خلت سے پاک ہوں، یعنی چونکہ میں نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا اس لیے باقی سب آؤٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں لڑکے کی التجا کی کہ اللہ تو مجھے لڑکا دے، یعنی بیٹا دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکا دیا. اس لڑکے سے ان کو قلبی محبت ہو گئی اور قلب کا ایک گوشہ لڑکے کی محبت سے پر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ بات پسند نہ آئی. اسے گوارا نہ ہوا کہ میرے خلیل کے قلب میں میرے سوا کسی اور کو جگہ ملے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے لیے ذبح کر دو. یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیا گیا تھا تاکہ آپ کا پورا امتحان لیا جا سکے. اللہ تعالیٰ کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کریں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے قلب سے بچے کا تعلق منقطع کر دیا جائے اور آپ کا قلب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے. حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انشراح صدر کے ساتھ حکم الہی کی تعمیل کی اور بچے کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو گیا اور بچے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اٹھا لیا گیا. اس عظیم الشان ذبیحے کے بدلے میں فدیہ مقرر ہوا، کیونکہ پروردگار عالم کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے سرے سے ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کے کچھ حصے کو اٹھا دیتا اور کچھ کو باقی رکھا جاتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مقرر کر دی جاتی. فدیہ جہاں جہاں بھی دیا جاتا ہے کسی حکم کے الٹرنیٹ پہ دیا جاتا ہے نا، جیسا کہ اس عظیم الشان ذبیحے کے بدلے میں فدیہ مقرر کر دیا گیا، یا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کے وقت صدقہ دینا فرض کیا گیا تھا، پھر اس کی فرضیت کو اٹھا کر اسے مستحب کر دیا گیا، اور جیسا کہ 50 وقت کی نمازوں کے بدلے میں 5 وقت کی نمازیں باقی رکھی گئی اور ان نمازوں کا ثواب 50 نمازوں ہی کا باقی رکھا گیا. ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ خود فرماتا ہے، لا يبدل القول لدي 5 في الفعل و50 في الاجر. میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی. تو یہ نمازیں فعل اور عمل کے لحاظ سے 5 ہیں، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 ہی ہیں. سمجھ آ گئی؟ کوائٹ کلیئر؟ اوکے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.